السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ. اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ ہم اپنی آج کی کلاس سیشن نمبر 3 شروع کرتے ہیں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا. لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. ہم نے کل کی کلاس میں الحمدللہ جو تعارف السورہ دیکھا تھا، اس میں ہم نے جہاں اپنی بات مکمل کی تھی وہاں ہم اس سورت لقمان کی فضیلت، اس کے ورچوز دیکھ رہے تھے. اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس صورت کے ورچوز بظاہر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایکسکلوسیولی نہیں ملتے، بس اتنا عمل آپ کا نظر آتا ہے جو باقی قرآن کے مقابلے میں عام تلاوت سے ہٹ کر ہے. کہ آپ نے ایک صحابی نے محسوس کیا کہ آپ نے ایک ظہر کی نماز میں ایک رکعت کے اندر کچھ آیات سورت لقمان کی پڑھی تھیں. اسی ٹاپک کو کور کرتے ہوئے جہاں ہم نے اپنی بات مکمل کی تھی وہاں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ گنجائش عبادات کے اندر بہرحال آپ کو نظر آتی ہے، جس کی مثال میں نے آپ کو صلاۃ الجنازہ کی دی تھی. جب عبادات میں ہم گنجائش کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ایک سیدھا سا پرنسپل ہے جس کو آپ کہتے ہیں سمپل اصول ہے شریعت کا کہ کتنی گنجائش نکالی جا سکتی ہے. تو اس کے لیے ایک جس کو آپ کہتے ہیں گاڑا اصول تھرو قرآن اینڈ سننا، وہ یہ ہے کہ عبادات کے معاملے میں فلیکسیبلٹی اتنی ہی اڈاپٹ کی جائے گی جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا تو ایک سے زیادہ ہوگا یا وہاں پر اجماع صحابہ ہوگا. اجماع صحابہ کے آگے جا کر پھر اگر آپ عبادات کے اندر فلکچویشن کرتے ہیں تو وہاں چانسز ہوتے ہیں کہ پھر انسان بدعات کا شکار ہو جاتا ہے. تو جب اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے تھے تو پرنسپل بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا تاکہ کل کو آپ کے لیے اپنی عبادات کو فلٹر کرنے کا ایک فارمولا موجود ہو. وہیں پر آپ دین کی گنجائش یا دین کی ویرائٹی کو پک کرتے ہیں جہاں پر رسول اللہ کا عمل یا اللہ کے رسول کے صحابہ کا اجماع موجود ہو. ادروائز ہوتا یہ ہے کہ کم دین کے اوپر اگر انسان وسعت کو چھوڑ دے تو بھی نقصان کرتا ہے، اور اگر دین کی کم تعلیم کے اوپر اپنی مرضی سے ہر طرح کی عبادات میں فلیکسیبلٹی رسول اللہ کی تعلیم اور اجماع صحابہ کے بغیر کرے تو بھی نقصان کرتا ہے. یہ ہمیشہ امت کے اندر ہوا ہے اور یہ اس امت کے امتیوں کا سب سے بڑا امتحان ہے کہ آپ کس طرح سے اس مسئلے کو کیٹر کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ریجیڈیٹی کہیں نہیں ہونی چاہیے، اور ریجیڈیٹی آتی ہے جب علم کم ہوتا ہے. آپ کو بھی الحمدللہ اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ انسان کے مزاج سخت اسی وقت ہوتے ہیں جب انسان اپنے ہی عمل کو درست، حق والا اور کافی سمجھتا ہے، جب اس کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے. تو علم کی کمی یا ہولسٹیکلی دین کا نہ ہونا انسان میں سختی، ریجیڈیٹی لاتا ہے. آپ جتنا دین کے وسعت اور علم کو جانتے جاتے ہیں آپ کو دین کا یسر نظر آتا ہے، اس کی آسانی نظر آتی ہے. اور جس وقت آپ دین کے یسر کو دیکھتے ہیں تو آپ صرف اور صرف پھر اپنے آس پاس خیر پھیلا سکتے ہیں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جو ہمیں پتہ چلا، جو ہمارے استاد نے بتایا وہ سب سے بہتر ہے، وہ سب سے ٹھیک ہے، اور باقی سب غلط ہے. اس میں ہوتا کیا ہے، ایک گروہ ایک طرف چیز کو تھام لیتا ہے، دوسرا اس کو انکاؤنٹر کرتا ہوا دوسری جگہ ریجیڈیٹی کرتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. جیسے آپ ہر 15 شعبان کو ایک مقابلہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہر 15 شعبان کو آدھا ملک جو ہے وہ 15 شعبان منا رہا ہوتا ہے. اور مناتا کیسے ہے اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ وہاں پرابلم کہاں کہاں ہے. جو علم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے. آدھا ملک ان 15 شعبان منانے والوں کو بدعتی کے نعرے لگا کر اس کے اوپر فیس بک کے اوپر جو ہے وہ پوسٹ شیئر کر رہا ہوتا ہے. اس سے ہو کیا رہا ہے، ایک وہ طبقہ جو درمیان میں ابھی مسلمان ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ ان دو علم والوں کو دیکھ کر اتنا کتراتا ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے علم کے بارے میں.
اس لیے کہ یہاں پر ہر وقت ہر سائڈ کانسٹینٹلی لڑتی رہتی ہے، اور یہ دونوں سائڈز جو آپس میں لڑتی ہیں یہ کم علمی کی بیسس پر لڑتی ہیں. یہ کم علم کا، جس کو آپ کہتے ہیں نا، علم کا فقدان ہونے کی وجہ سے لڑتی ہیں، جبکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹھیک ٹھاک علم ہے. تو سیدھے سے ایک پرنسپل میں آپ کے سامنے اگر رکھوں، اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھیں. اور کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور اس وقت بھی آپ دیکھ رہی ہوں گی رمضان میں اگر آپ فیس بک یوزر ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، یا واٹس ایپ بھی ہے، تو بہت سے لوگ اس وقت الحمدللہ قرآن کی کلاسز کراتے ہیں. اور اب بہت سے لوگوں کی آڈیوز، ان کے لیکچرز آپ کو سوشل میڈیا پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ، یا آپ کو واٹس ایپ پر ملتے ہیں. آپ کو میرا مشورہ ہے، پہلے اپنی بیس مضبوط کریں. اور بیس مضبوط کرنے کا مطلب میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا، توحید پختہ کر لیں اپنی. ایک دفعہ آپ کی توحید پختہ ہو جائے گی، آپ کو خود انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک فرقان عطا کر دیں گے، ایک فارمولا عطا کر دیں گے. پھر آپ انشاءاللہ معاشرے میں کس چیز کو پک کرنا ہے، کس چیز کو اگنور کرنا ہے، کس چیز کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے، کس چیز پر مجھے خاموشی اختیار کرنی ہے، اللہ آپ کو اس کی حکمت ضرور عطا کرے گا. اللہ آپ کو اس کا فہم ضرور عطا کرے گا. فرسٹ اسٹک ٹو قرآن، نمبر 1. نمبر 2، جب تک آپ کی ایک سالڈ بیس نہ بن جائے اباؤٹ توحید، آئی ول جسٹ ایڈوائز یو ٹو اسٹک ٹو 1 ٹیچر. یہ بھی ایک بہت فرق پڑتا ہے. جب آپ زیادہ تر لوگ کھچڑی پکا رہے ہوتے ہیں رمضان کے اندر، کبھی 2 دن ایک کلاس میں چلے گئے، 4 دن دوسری کلاس میں چلے گئے، 5ویں دن پھر چھٹی کسی اور کلاس میں چلے گئے. ہوتا کیا ہے کہ آپ کو پہلے کسی استاد کے ساتھ ایک ریپو بنانی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر ایک کا پڑھانے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے. جب آپ کو ایک دفعہ کسی استاد کو سن کر اس کو سمجھنے کی عادت ہو جائے گی، پھر یقیناً جب وہ کوئی بھی کانسیپٹ سمجھائے گا جو بظاہر مشکل کانسیپٹ ہوگا، آپ کو کلک کر جائے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا. یہ ایک ایڈوائس ہے، کوئی فرض نہیں ہے. آپ کا دل چاہتا ہے آپ 2-3 لوگوں کو سن لیں، لیکن بہتر ہے تعلیم کے حوالے سے، ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے پہلے لگ کر ایک کو سنیں، پھر دوسرے کو سنیں، بے شک پھر تیسرے کو سنیں. میں کبھی کسی کو سننے سے منع نہیں کرتی ہوں، جس کو آپ سننا چاہتے ہیں سنیں. ایک دفعہ توحید کی فاؤنڈیشن ہوگی، آپ انشاءاللہ پہچان جائیں گی کہ کس نے جائز بات کی ہے، کس نے نفس کی باتوں میں آ کے بات کی ہے، اور کس سے ٹنگ سلپ ہو گئی ہے. آپ کو ان ساری چیزوں کی کلیریفیکیشن ملتی جائے گی. سب سے اہم ہے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ سے جڑ کر رہنا. اور قرآن کی انڈرسٹینڈنگ سے اگر آپ جڑ کر رہیں گی تو اب آپ کو ہر ایک اسکالر کی ہر بات کا علم نہیں بھی ہوگا، تب بھی آپ بلنڈرز اور گوف اپس نہیں کریں گے. مثال کے طور پر میں آپ سے اس وقت سوال کروں کہ اللہ تعالیٰ نے کل کتنے انبیاء اور رسول بھیجے؟ بچپن سے پڑھتے آئے ہیں نا، کتنے تھے؟ 1,24,000 جو آپ کو نریشن سے پتا چلتا ہے. کیا آپ کو سب کے نام آتے ہیں؟ کیا آپ کو 1,24,000 میں سے 50,000 کے نام آتے ہیں؟ 10,000 کے؟ 1,000 کے؟ 500 کے؟ نہیں. 100 کے تو آتے ہوں گے. نہیں. 40 کے؟ 40 کے آتے ہیں؟ نہیں. 26-27 کے آتے ہیں صرف. پتہ ہے آپ کو 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے ہیں، آپ کو ان میں سے صرف 26-27 کے نام آتے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ وہ قرآن میں مینشن ہوا. دیٹس اٹ. باقیوں کا تو آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ 1,24,000 باقی کون تھے ان 26-27 کے علاوہ. جب انبیاء کے نام ہمیں نہیں آتے ہیں تو کیا اللہ مجھ سے قیامت کے دن پہلا سوال یہ کرے گا، بتاؤ تم کو سارے انبیاء کے نام آتے ہیں؟ نہیں. اللہ مجھ سے یہ سوال کرے گا، جن انبیاء کے نام میں نے قرآن میں مینشن کیے تھے، کیا تم کو ان کی زندگی کی ہر ڈیٹیل معلوم ہے؟ آپ کو ان انبیاء کی زندگی کی ہر ڈیٹیل معلوم ہے یا نہیں؟ نہیں. کیا انبیاء اہم لوگ ہوتے تھے؟ بالکل ہوتے تھے. اللہ کے خاص چنے ہوئے لوگ ہوتے تھے. اب اگر آپ سے کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کو علم ہونا چاہیے سب کچھ جو کچھ امام شافعی نے کہا ہے، اس کے فقہ کے بارے میں، ان کی تعلیمات کے بارے میں سارا علم ہونا چاہیے. کوئی کہ آپ کو سارا امام ابو حنیفہ کا علم ہونا چاہیے کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں. کوئی کہتا ہے آپ کو تمام علم امام مالک کا ہونا چاہیے. تو اس کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان کو ہر طرح کا علم مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ مجھ سے سوال ہی نہیں کرے گا کہ بتاؤ امام ابو حنیفہ فقہ کے بارے میں کیا کچھ کہہ کے گئے تھے، یا امام شافعی کیا کہہ کے گئے تھے، یا امام احمد بن حنبل کیا کہہ کے گئے تھے. اللہ تو مجھ سے سوال نہیں کرے گا. ایک ہستی ہے جس کی کتاب کے بارے میں میرے عمل کے لیے کیا فرائض اور واجبات ہیں اس کا مجھے علم ہونا چاہیے. وہ ہے اللہ کی ہستی، کتاب القرآن، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ اپنی زندگی کا مشن قرآن کو سمجھنا بنا لیں گی
آپ کو یہ تمام اسکالرز اور ان کی کتابیں اور ان کی تعلیمات وقت کے ساتھ ساتھ لاجک کے ساتھ ساتھ سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی. تو دین آسان ہے جب دین کو کھلے دماغ اور دل کے ساتھ سنا اور پڑھا جاتا ہے. دین میں یسر وسعتیں نظر آتی ہیں جب آپ دین کو اللہ کے دیے ہوئے ایک ایسے پروسیس کے طور پر دیکھتی ہیں کہ اللہ نے اسلام ہر انسان کے لیے دیا ہے. آپ کو ہر طرح کی وسعت اس میں مل جائے گی. ہاں جو دین کے ڈوز اور ڈونٹس ہیں وہ فکسڈ ہیں، جتنا شریعت ہے، جتنا حلال اور حرام ہے وہ فکسڈ ہے، لیکن دین کا حلال اور حرام جتنا حرام ہے بہت لمیٹڈ ہے. آپ آیات نکال کر دیکھ لیں، سورت بنی اسرائیل کی یا سورت الانعام کی ایک لسٹ آ جاتی ہے حرام چیزوں کی. باقی الحمدللہ سب کا سب آپ کے لیے حلال ہے. جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آ جائے گی آپ اس کو فالو کر لیں گی. تو آپ کے سامنے یہ ساری الیبوریشن رکھنے کا مقصد آپ کے دل کو تسلی دینا کہ الحمدللہ آپ جس دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ آبسلیٹ دین نہیں ہے. اللہ کو معلوم تھا کہ 21ویں صدی تک جب انسانیت پہنچے گی اور مسلمان پہنچیں گے تو ان کے لیے کیا کیا ایشوز ہوں گے. تو یہ 4 لیجٹمیٹ اسکول آف تھاٹس کا اہل سنت والجماعت میں ہونا، جس کو آپ سنی سیکٹ کہتے ہیں، یہ چاروں کے چاروں کی جو وسعتیں ہیں، جو دین کی وسعتیں یعنی کہ جو عبادات میں کہیں وسعتیں ہیں، اس کو وسعت سمجھیں، اس کو جھگڑے کی بنیاد مت بنائیں. ہاں اللہ سے حق مانگیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے وہ فرقان عطا کر دے کہ جہاں کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے میں عمل میں لا کر اس غلطی کو ملٹیپلائی کرنے والی نہ ہوں. تو بیسیکلی ایک تعارف میں سے ایک چھوٹی سی چیز رہ گئی تھی جو میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ پھر انشاءاللہ جب کبھی ہم کسی کانسیپٹ پر بات کریں تو آپ کو کلیئرٹی آف تھاٹ ہو. اب اللہ کا نام لے کر ہم سورۃ لقمان پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ اللقمان آیت نمبر 1. الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہیں. مقطعات جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے. آپ جانتے ہیں حروف مقطعات یہ زبر کے ساتھ بولے جاتے ہیں. میم قاف اور طا پر زبر. مقطعات میم پر پیش اور طا اور قاف اور عین پر زبر. یہ وہ حروف ہیں جن کو ایز اٹ از آپ اسی طرح سے پڑھتے ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے یہ حروف آتے ہیں. ہاں تجوید کا اصول اپلائی کیا جاتا ہے. جہاں پر آپ کو تشدید ملے گی وہاں آپ 2 مرتبہ ایک حرف پڑھیں گی. جہاں مد آئے گی اس مد کو کتنا کھینچنا ہے وہ اس کو کھینچیں گے. ادروائز جب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گی تو الف لام میم کا ترجمہ الف لام اور میم لکھا ہوگا. یہ وہ حروف ہیں جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، کاٹ کے پڑھا جاتا ہے. ان کے جو نام ہیں لیٹرز کے ان کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق ان لیٹرز کا پڑھا جانا بھی باعث اجر ہے. اور اللہ کے رسول کی حدیث میں آتا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ الف الگ، لام الگ اور میم الگ ہے. یعنی کہ الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں اور میم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں جب آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں. حروف مقطعات ایک بہت نارمل جس کو بہت زیادہ بولے جانے والی اصطلاح کہا جاتا ہے. یہ وہ ٹرم ہے. اس کے علاوہ عربی کلاسیکل ٹیکسٹ میں آپ کو اس کے 2 اور نام ملتے ہیں حروف مقطعات کے لیے. ایک اس کو کہا جاتا ہے اوائل السور. اوائل حمزہ واو الف اور حمزہ لام ہے. اوائل اوائل اول سے ہے. اوائل السور سورت لکھتے ہیں آپ اگر ایک ہوتی ہے سین واو را گولتا، اور اگر اس کا پلورل آ جاتا ہے جمع تو سور کہتے ہیں سین واو را. تو حروف مقطعات کا ایک اور نام ہے اوائل السور یعنی کہ سورتوں کی بگننگ. اور ایک اس کا نام آتا ہے فواتح السور یعنی کہ صورتوں کا کھولے جانا، جس مقام سے کوئی صورت اوپن ہوتی ہے. فواتح فا واو الف تا یا ہا. تو بیسیکلی 3 ٹرمینالوجیز ایک ہی طرح کے حروف کے لیے بولی جاتی ہیں. حروف مقطعات، اوائل السور یا فواتح السور، یہ تینوں اس کے نام آتے ہیں. یہ قرآن میں وہ حروف ہیں جن سے صورتوں کی بعض صورتوں کی بگننگ ہوئی ہے، جن کے بارے میں آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ ان کے میننگز صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ان صورتوں کے بارے میں آپ کو تقریباً اگر آپ کلاسیکل ٹیکسٹ اٹھا کر دیکھیں تو 15 سے 16 مختلف آراء ملتی ہیں. مختلف اسکالرز نے، مختلف صحابہ نے اس کی مختلف آراء دی ہیں. میں آپ کے سامنے صرف 5 رکھوں گی تاکہ انشاءاللہ جب کبھی بھی
کسی بھی مقام پر آپ کو حروف مقطعات ملیں تو آپ کو ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک اینگل ضرور یاد آ جائے. سب سے پہلا جو اس کے بارے میں رائے دی جاتی ہے، اور یہ رائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابو بکر کی بھی یہی رائے ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی یہی رائے ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی یہی رائے ہے. وہ کہتے ہیں ان حروف کے بارے میں لا مفسر، یعنی ان حروف کو تفصیل سے بیان نہیں کیا جاتا. لا مفسر، ان کی ایکسپلینیشن نہیں دی جاتی. ان تینوں صحابہ کے نزدیک اس سورت کی بگننگ میں جو حروف مقطعات آئے ہیں، یا جو کسی بھی بگننگ میں حروف مقطعات آتے ہیں، ان کے مطابق ان کا خیال ہے کہ ان کو سمجھنے کی اٹیمپٹ بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایک رائے اوپینین ہے کہ ان کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، ان کو ایز اٹ از چھوڑ دینا چاہیے. اینڈ دین یو بیٹر موو آن. یہ ان کی رائے آتی ہے، اور صحابہ نے بھی یہ رائے دی ہے، لیکن میں نے 3 نام آپ کو بتا دیے تاکہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایک نام یاد رہ جائے. اب اس رائے کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے، اور اس رائے کی ریسپیکٹ کی بھی گئی ہے. اب جب میں نے یہ کہا کہ کلاسیکل ٹیکسٹ میں آپ کو 15 سے 16 ڈفرینٹ آراء ملتی ہیں، تو ایک تو یہ رائے ہو گئی کہ ان کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. باقی آپ کے سامنے جو 14 یا 15 آراء آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ تو ان میں سے 4 آپ کے سامنے میں رکھ دیتی ہوں. ہم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں. جو حضرت ابو بکر نے کہا ہم اس کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. جو باقی اسکالرز نے اپنے اپنے طور پر ان حروف مقطعات کو ڈسکس کیا ہے، ہم اس کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. کیئرفل ہوتے ہوئے طالب علم یہ کہہ سکتا ہے کہ جن صحابہ نے یا جن اسکالرز نے حروف مقطعات پر ڈسکشنز کیے ہیں، یہ مت کہیں کہ انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے. یہ علم کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر پھر زبان کے استعمال اور الفاظ کے چناؤ کا بھی ایک پیٹرن جو ہے وہ اللہ عطا کر دیتا ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے علاوہ بعض صحابہ یا اسکالرز نے حروف مقطعات کی تفسیر کی ہے. نہیں، یہ آپ ایک بے دہانی میں غلط بات کہہ جائیں گی. بہتر ہے کیا کہا جائے، انہوں نے حروف مقطعات کو مختلف اینگلز سے ڈسکس کیا ہے. اس میں کیا ہوگا کہ آپ ایک محتاط بات کریں. جب میں آپ کے سامنے رکھوں گی یہ 4 اینگلز تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا. یعنی کہ یہ حروف مقطعات کس چیز کو سمبلائز کر سکتے ہیں، باقی صحابہ نے اس کا اٹیمپٹ کیا ہے، تو اس کو تفسیر نہیں کہتے ہیں. تفسیر تو کوئی ان کی کر ہی نہیں سکتا، بیکاز ان کا ایگزیکٹ مفہوم کوئی جانتا نہیں ہے. بعض ارلی کلاسیکل اسکالرز نے بعض صحابہ کی آراء کے مطابق حروف مقطعات کو متشابہات میں بھی لیا ہے. آپ کو پتہ ہے نا قرآن کی 2 طرح کی آیات ہیں، محکمات اور متشابہات. متشابہات وہ آیات ہیں جو کہ جب قرآن نازل ہوا وہ اس وقت واضح نہیں ہو سکتی تھیں. ان میں سے کچھ آج سائنس کی ترقی کے ساتھ متشابہات واضح ہو گئی ہیں. کچھ جو غیب کے معاملات کی باتیں ہیں وہ ابھی بھی متشابہات میں ہی آتی ہیں. جو محکمات ہیں وہ کلیئر کٹ قرآن کے احکامات ہیں. جو شریعت کی باتیں ہیں وہ سب محکمات کے اندر، یا آپ جن کو سوشل لاز کہتے ہیں، وہ ان کے اندر آتے ہیں. تو بعض اسکالرس کی رائے تھی کہ حروف مقطعات جو ہیں یہ متشابہات کی طرح ہیں. اب ہم وہ 4 اوپینینز دیکھ لیتے ہیں. ان 4 اوپینین میں پہلا اوپینین یہ ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ ان میں سے ہر لیٹر، جیسے اگر الف لام میم ہے تو 3 لیٹرز ہیں، یا اگر سورۃ قلم میں آتا ہے نون والقلم وما یسطرون، تو جیسے اس میں نون جو آیا ہے وہ حروف مقطعات میں سے آیا ہے. تو پہلی رائے یہ ہے کہ یہ جتنے بھی حروف ہوتے ہیں یہ حروف کسی چیز کو سمبلائز کرتے ہیں. بعض صحابہ سے بعض اسکالرز نے یہ رائے ڈیرائیو کی کہ حروف مقطعات کا ایک ایک لیٹر اصل میں کوئی امیجری شو کرتا ہے، کوئی امیج دکھاتا ہے. اب وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. کبھی ہمیں سمجھ آ سکتا ہے، کبھی ہم اس پر ڈسکس کر سکتے ہیں، کبھی ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا. جیسے یہی اگر آپ سورۃ قلم ہی کی پہلی آیت دیکھیں، نون والقلم وما یسطرون، تو قلم کی قسم کھائی ہے نا اللہ نے. تو ان اسکالرز نے کہا کہ یہاں پر نون از دا امیجری آف انک پاٹ. اب یہ ان کی ایک ڈسکشن ہے، ان کی ایک رائے ہے. اس میں کوئی انسان کسی چیز کے اوپر پتھر پر لکیر نہیں کر لیتا. انہوں نے یہ رائے کیوں دی؟
اس لیے کہ وہ اپنی عقل اور اپنا فہم استعمال کرتے تھے. انہوں نے کہا اللہ نے قرآن کے اندر قلم کی قسم کھائی ہے اور قلم کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو انک نہ ملے. تو انہوں نے کہا نون لیٹر اس مقام پر انک پاٹ کی امیجری ہے. اس طرح سے انہوں نے اور بھی مختلف اینگلز بتائے ہیں جو آپ کو مختلف کتابوں کے اندر مل جاتے ہیں. بہرحال ایک ان کی رائے ہے کہ حروف مقطعات کا ایک ایک لیٹر کسی نہ کسی چیز کا سمبل ہوتا ہے. اب وہ کوئی نہ کوئی چیز الگ ہو سکتی ہے. دوسری رائے آتی ہے کہ جب حروف مل کر مقطعات بناتے ہیں، جیسے کہ یہاں بن رہا ہے الف لام میم، یا بنتا ہے یا سین، یا بنتا ہے الف لام میم را، اس طرح سے مختلف حروف مقطعات آتے ہیں، کمبینیشن کے اندر آتے ہیں. تو دوسری رائے کے مطابق حروف مقطعات جب کمبینیشن میں آتے ہیں تو ان کے 2-3 میننگز میں سے کوئی ایک میننگ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. ایک وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان میں سے ہر لیٹر اللہ کا ایک نام ریفر کرے، ہر لیٹر اللہ کا کوئی نام ریفر کرے. جیسے الف آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا اللہ، صحیح. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ لام آ رہا ہے تو اس سے وہ اللہ کا کوئی نام ریفر کر دیتے ہیں. بٹ ہر ایک نے اپنی اپنی آراء دی ہیں. لیکن ایک اوپینین اس دوسرے پوائنٹ میں آتی ہے کہ جب یہ لفظ مل کر آتے ہیں تو ہر لیٹر کسی نہ کسی چیز کو ریفر کرتا ہے. اب وہ کسی نہ کسی چیز کیا ہے؟ نمبر 1 یا تو اللہ کے نام، نمبر 2 یا تو وہ اسی سورت کے ناموں سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، نمبر 3 جیسے آپ سورت یاسین کے بارے میں جانتی ہیں کہ بعض تفاسیر لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے جانے کا ایک انداز ہے. تو بعض کے نزدیک الف لام میم ہو یا دیگر حروف مقطعات ہوں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے. یہ دوسری رائے ہے. تو دوسری رائے میں 3 چیزیں ہیں بیسیکلی. ٹوگیدر دے ریفر ٹو 2-3 تھنگس. نمبر 1 اللہ کے نام، نمبر 2 صورتوں کے نام، نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا جانے والا معاملہ. اب تیسری رائے جو اسی سائیڈ آف دا اسکالرس کے اندر آپ کو ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عرب میں قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا ہے اس وقت عرب کا مزاج یہی تھا کہ جب ان کو کوئی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی تھی، کوئی اہم بات بتانی ہوتی تھی، تو جو اعلان کرنے والا تھا وہ پہلے آ کر اونچی جگہ پر ڈرم بجا کر کسی چیز کی قسم کھایا کرتا تھا. یہ ان کے اندر عام سا ایک معمول تھا. جیسے آپ فون اٹھاتی ہیں سب سے پہلے تو آپ فوراً جملہ نہیں بولنا شروع کر دیتی، آپ کہتی ہیں ہیلو یا آپ کہتی ہیں السلام علیکم، تو توجہ آپ کی طرف چلی جاتی ہے. یہ جو آپ ہیلو کرتی ہیں کسی کو بلانے کے لیے یا دور کھڑا ہوا آپ کہتی ہیں ہیلو، تو آپ اس کی توجہ اپنی طرف لینا چاہتی ہیں، پھر آپ اپنی بات اور اپنا تذکرہ آگے بیان کرتی ہیں. تو تیسری رائے کے مطابق یہ قرآن کا توجہ لینے کا انداز ہے حروف مقطعات. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے ایسے حروف کے ساتھ ایک آواز صرف اور صرف حروف کی ادا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہم بات سے پہلے سننے والوں کی توجہ کیپچر کی ہے. یہ ایک انداز ہے جس کو انہوں نے اس طرح سے بیان کیا ہے. تو حروف مقطعات کسی سامعین کی توجہ لینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ تیسری رائے آتی ہے. چوتھی اور آخری رائے اسی ضمن کے اندر جو اسکالرز بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات قرآن کی میراکلس نیچر کو واضح کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام عرب کی زبان میں نازل کیا. ظاہر زبان کی بیس حروف تہجی ہوتی ہے، تو جو حروف تہجی عرب اپنے بولنے کے لیے استعمال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی حروف تہجی کو ایسے استعمال کیا حروف مقطعات کی شکل میں کہ اب عرب کو بھی اس کے میننگز نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کس پرپس سے کہا ہے یا کیا لفظ بن رہا ہے. تو اس طرح سے یہ قرآن کی ایک چیلنجنگ سائٹ بھی چوتھے اینگل سے ڈسکرائب کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عرب کو چیلنج کر دیا، وہی حروف تہجی ہے جس کو تم بولنے میں استعمال کرتے ہو. دیکھو اللہ نے ایسے الفاظ بنائے ہیں جس کے میننگز تم کو نہیں آتے، اگر تم چیلنج قبول کر سکتے ہو تو ایسے حروف بنا کر دکھا دو، ایسے الفاظ بنا کر دکھا دو، نہیں تو پھر سبمیشن کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ 4 ڈفرینٹ اینگلز آپ کو ایک سائٹ پر اسکالرز کے ملتے ہیں. 5واں میں نے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتا دیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے مطابق اور ان کے بعد کے کچھ اور اسکالرز کے مطابق یہ جو چوتھی رائے ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ حروف مقطعات قرآن کی میراکلس نیچر کو واضح کرتے ہیں،
کئی اسکالرس کے نزدیک یہ والی رائے بہت ویٹیج رکھتی ہے، اس لیے کہ بہرحال ہم جب کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت کا کوئی نہ کوئی مفہوم ہے، قرآن کی ہر آیت مجھے کوئی نہ کوئی سبق دیتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بہرحال ان حروف مقطعات کے میننگز چاہے نہ بھی سمجھ آئیں، آپ کو ان سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر آپ چیلنج قبول نہیں کر سکتے تو اللہ کے سامنے سبمیشن اختیار کر لیں. اس کا ویٹیج ہے. اس کی ویٹیج کے اندر ایک دلیل جو وہ دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں ابن تیمیہ، کہ وہ کہتے ہیں آپ جب بھی حروف مقطعات سورت کی بگننگ میں دیکھیں گی، اگلی آیت میں قرآن کی عظمت بیان ہو جائے گی. جبھی میں نے آج کے ٹاپک کا ٹائٹل بھی عظمت القرآن ہی رکھا ہے. جہاں حروف مقطعات آئیں گے وہاں آپ کو اگلی آیت میں قرآن کی امپورٹنس، قرآن کا ہائی کیلیبر، قرآن کی میگنیفیسنٹ نیچر اور قرآن کا عظمت کا پہلو نظر آ جائے گا. جیسے آپ کو یہاں بھی اس آیت میں بھی پتہ چلے گا کہ الف لام میم کے بعد آئے گا تلک آیات الکتاب الحکیم. سورۃ البقرہ میں آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سورۃ یاسین میں آتا ہے یاسین والقرآن الحکیم. تو کانسٹنٹلی یہ پیٹرن آپ کو آیات کا نظر آتا ہے، حروف مقطعات اور اس کے بعد قرآن کی اہمیت. اس کی وجہ سے ہی چوتھا پوائنٹ ویٹیج رکھتا ہے کہ یہ قرآن کی میراکلس نیچر کو شو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورتوں کی بگننگ میں رکھے. اب یہ حروف مقطعات کی بیسس کے اوپر بعض اورینٹلسٹ نے قرآن کے اوپر بڑے بڑے ایلیگیشنز لگائے ہیں. اورینٹلسٹ کو آپ لوگ جانتے ہوں گے. اورینٹلسٹ جن کو مستشرقین کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو آج بھی ویسٹرن یونیورسٹیز میں قرآن پڑھاتے ہوئے ملتے ہیں. ویسٹرن یونیورسٹیز میں آج بھی بہت سے نان مسلمز قرآن کے اوپر پی ایچ ڈیز کرتے ہیں. وہ قرآن کا لنگوسٹک سٹائل اسٹڈی کرتے ہیں، لٹریچر کلائمیکس کے طور پر قرآن کو آج بھی ڈیل کیا جاتا ہے. عربی زبان کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے مسلمان ممالک کے مسلمان اتنی عربی زبان پر گرفت نہیں رکھتے جو گرپ ان ویسٹرن پروفیسرز کو ہوتی ہے. بٹ فرق صرف ایک ہی چیز کا ہے، علم. جیسے میں نے کل بھی کہا تھا، علم نجات نہیں دلاتا، علم آنے کے بعد رویہ کیا تھا وہ نجات دلاتا ہے. بظاہر ان کے پاس علم بہت ہے لیکن سبمیشن نہیں ہے رب کی، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ قرآن کا علم ان کے پاس ہے تو یہ آخرت میں بخش دیے جائیں گے. اٹس ناٹ لائک دس. وہ پڑھتے ہیں قرآن، اورینٹلسٹ قرآن کی غلطی پک کرنے کے لیے. ان کا کام یہی ہے کہ وہ اورینٹلسٹ کتابوں کی کتابیں لکھتے ہیں اور ان کا مقصد ہوتا ہے ٹو کریٹیک آن قرآن. وہاں سے غلطیاں نکالیں، گرامیٹیکل مسٹیکس نکالیں، لنگوسٹک مسٹیکس نکالیں، سینٹینس کنسٹرکشن کی جو کلاسیکل فارمیٹ ٹوٹے ہیں اس کو وہاں سے پک کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے اپنے ذہن سے اپنے اپنے تھیسس کریٹ کرتے ہیں. انہی میں سے ایک اورینٹلسٹ کا تھیسس تھا جس نے یہ کہا تھا کہ جی جو قرآن کے یہ حروف مقطعات ہیں یہ بتاتے ہیں کہ قرآن میں نعوذ باللہ فلا ہے، اس لیے کہ ان کے کوئی میننگ سمجھ نہیں آتے ہیں کہ ان کے ایگزیکٹ میننگز کیا ہیں. جب آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں تو پرسنٹیج اس نے لکھی تھی کہ 6240 یا 6440 آیات ہیں اور ان میں سے یہ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جن کے میننگز کوئی بھی نہیں جانتا. ایون پروفٹ جو ان کے محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی کہا کہ اس کے میننگز کسی کو نہیں آتے. اس پوائنٹ کو بیس بنا کر پورا تھیسس لکھا گیا کہ پھر قرآن گائیڈنس بک ہیومینٹی کے لیے کیسے ہو سکتی ہے. حالانکہ اگر آپ ذرا سا بھی غور کریں، ابھی میں نے آپ کو جس اوپینین میں ویٹیج بتایا ہے، یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے. اس وقت دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. آپ کے بچے میجورٹی باہر کی دنیا سے زیادہ کانٹیکٹ میں شاید آپ نہیں ہیں. آپ کے بچے باہر کی یونیورسٹیز میں جا کر پڑھتے ہیں. اگر باہر کی یونیورسٹیز میں نہیں بھی جا کر پڑھتے تو ان کے سوشل پلیٹ فارمز کے اوپر گلوبل لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کامنٹس کے ذریعے یا ٹویٹس کے ذریعے کانسٹنٹلی ہو رہا ہوتا ہے. یو شوڈ گیو دس کانفیڈینس ٹو یور چائلڈ کہ جس سے آپ کا بچہ اپنے اسلام کو ڈیفینڈ کر سکے. اٹس ناٹ اباؤٹ لڑائی جھگڑا، اٹس اباؤٹ ویری لاجیکل ڈسکشن. جب کوئی آپ کو خدا نہ خواستہ گالی دے، آپ کے بچے کو تکلیف نہیں ہوگی. کوئی آپ کی ماں کو کوئی گالی نکالے یا آپ کے باپ کو کوئی گالی دے، آپ کا تو خون بوائل کر جائے گا. آپ کہیں گے ہاؤ ڈیئر ون کین سے لائک دس. آپ اپنی ماں کو ڈیفینڈ کریں گی، آپ اپنے باپ کو ڈیفینڈ کریں گی. آپ کہیں گے نہیں میری امی ایسی نہیں ہے، میرے ابا ایسے نہیں ہیں. اسلام کو گالیاں پڑ رہی ہیں اس وقت، اور ایک طرف سے نہیں کئی طرف سے پڑھ رہی ہیں. اکیڈیمک سائڈ سے الگ پڑھ رہی ہیں،
پریکٹیکل سائڈ سے الگ پڑھ رہی ہیں، سوشل جو احکامات ہیں ان کی امپلیمنٹیشن مکمل نہ ہونے کی وجہ سے الگ پڑھ رہی ہیں، جو اسلام کے تھرو حال حلیہ ہونے چاہیے وہ پراپرلی نہ ہونے کی وجہ سے الگ اسلام جو ہے وہ بیشنگ کا شکار ہے۔ کہاں ہے مسلمان؟ کون اٹھے گا اور اپنی لائلٹیز اسلام اور قرآن کے ساتھ لگائے گا؟ کس کا دل دکھتا ہے جب اسلام کے اوپر ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں؟ کس کو تکلیف ہوتی ہے کہ جب اسلام کو گالی نکالی جاتی ہے؟ اس وقت نان مسلمز کمیونٹیز کے اندر اورینٹلسٹ کمیونٹیز، ہمارے تو آدھے مسلمانوں کو اورینٹلسٹ کی فلسفیز ہی نہیں آتی ہیں، مستشرقین لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کون ہوتا ہے۔ اورینٹلسٹ کے تھیسز اور کتابیں ورلڈ وائڈ اویلیبل ہیں، آپ کو اتنی آسانی سے تفاسیر نہیں ملیں گی ہر ملک کے اندر، لیکن اورینٹلسٹ کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ ایوری تھنگ از اویلیبل آن Amazon، ساری کتابیں، سارے تھیسز، سارے PhD لٹریچرز ان کے وہاں موجود ہیں، اور ذرا آپ پڑھیں تو لگتا ہے جیسے زہر اگلی جا رہی ہے۔ پڑھیں تو سمجھ آئے، وقت ہو تو پڑھیں، کچھ دل میں دین کی محبت اور احترام ہو تو ہم اس نیت سے پڑھیں۔ تو اپنے اولاد کے اندر اتنا کنوکشن دینا کہ کل کو اگر وہ کسی یونیورسٹی میں ہو اور وہاں کوئی نان مسلم ان کے مسلمان ہونے کا مذاق اڑائے تو وہ کانفیڈنس کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اپنے اسلام کو ڈیفینڈ کر سکیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے نہیں، سافٹلی، طریقے کے ساتھ۔ آواز اپنی وہ بلند کرتا ہے جس کے پاس دلیل کی کمی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ گھروں میں لڑائی جھگڑے میں بھی آپ غور کر لیجیے گا، جس کی آواز اونچی ہوتی ہے اس کی دلیل کمزور ہوتی ہے، جس کی دلیل مضبوط ہوتی ہے اس کو چیخنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، چھوٹی سی بات کر کے خاموش ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہی اور شی از ایٹ دا رائٹ سٹانس۔ جب آوازیں بلند ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے آپ کی دلیلیں کمزور ہیں۔ کانفیڈنس آپ کی پرسنالٹی میں ریفلیکٹ کرتا ہے۔ کانفیڈنٹ انسان کو بتانا نہیں پڑتا آئی ایم اے ویری کانفیڈنٹ پرسن، اس کی پرسنالٹی سے پتہ چل جاتا ہے۔ اینڈ اے سمپل ڈیفینیشن یو بیٹر کیپ ان یور مائنڈ اباؤٹ کانفیڈنس، ٹیچ یور چائلڈ ٹو۔ کانفیڈنس کا مطلب یہ ہوتا ہے نو بڈی از ابو می، نو بڈی از بلو می۔ نہ آپ میں کبھی تکبر آئے گا، نہ آپ کبھی کسی کمپلیکس کا شکار ہوں گے۔ کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں مسلمان جب ان کو لگتا ہے ساری دنیا آگے میں پیچھے۔ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے مسلمان ایروگنس میں، جب اس کو لگتا ہے کہ میں بڑا نیک، باقی سارے جہنم میں جانے والے۔ اصل کانفیڈنس کیا ہے؟ جو آپ کو کبھی بکھرنے نہیں دیتا، ٹوٹنے نہیں دیتا۔ نو بڈی از ابو می، نو بڈی از بلو می۔ آپ کہیں درمیان میں، اعتدال میں، میانہ روی میں، کنٹینٹمنٹ میں، قناعت میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ ایسے مسلمانوں کی آج ضرورت ہے، کانفیڈنس کے ساتھ دین کو پکڑنے والے، جو پکڑ لیں اس کو چھوڑیں نہیں، اور جو اب تک نہیں پکڑا ایڈمٹ کر لیں اس کو بہادری کے ساتھ، ہاں ابھی نہیں پکڑا ہے، انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو وہ کام بھی کر لوں گی، وہ نیکی بھی کر لوں گی، وہ عمل بھی کر لوں گی۔ یہ وہ انداز ہے جس کی آج مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ تو اگر اورینٹلسٹ نے یہ کہا کہ اس کتاب کے اندر 6000 کچھ آیات ہیں اور حروف مقطعات والی آیات جتنی بھی آئی ہیں ان میں کوئی میننگ اور مفہوم نہیں ہے، ہاؤ دس بک کین گیو گائیڈنس ٹو ہیومینٹی، تو کسی مسلمان کو کھڑے ہو کر ذرا پرسنٹیج تو نکالنی چاہیے تھے، نکالتا نا ایک تھیسس پیپر کو اس کے اوپر۔ ابھی بھی میدان تو کھلا ہوا ہے، اوپر کا ٹاپ کا میدان ہمیشہ خالی رہتا ہے، فرسٹ پوزیشن پہ کم ہی لوگ ہوتے ہیں، جانا سب کو ہوتا ہے بٹ ایفرٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے۔ ٹاپ پوزیشنز ہمیشہ خالی ہوتی ہیں، اس لیے کہ ٹاپ پوزیشنز پر زیادہ تر لوگ پہنچ نہیں پاتے، ایفرٹ لگتی ہے نا، آپ کو اپنی جان مارنی پڑتی ہے، آپ کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، آپ کو بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ آئے کوئی مسلمان سامنے اور بنائے اس کی پرسنٹیج، نکالیں ذرا 6400 آیات اگینسٹ 22 آیات، 22 آیات ہیں میرا خیال ہے جن کے اندر حروف مقطعات آئے ہیں، کیا ریشو نکلے گا؟ میتھمیٹکس میں کس کا ذہن چلتا ہے؟ آئی تھنک آپ مشکل سے 0.034 یا 0.34 اس طرح سے پرسنٹیج آئے گی، 1 بھی نہیں آئے گا، 1% آیات بھی نہیں ہے۔ 6400 میں سے 22 آیات، 0.34 شاید اس طرح سے کوئی پرسنٹیج بنے گا۔ اگر یہ حالات ہیں تو مسلمانوں کو اس چیز کو ڈیفینڈ کرنا آنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارا ویٹیج ہے، اور یہ کہنا کہ ان کا کوئی مفہوم نہیں ہے، ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آخری رائے جو بالکل آخری میں نے آپ کو دی ہے، یہ قرآن کی میراکلس نیچر شو کرتی ہے۔ ہم اس طرح کے الفاظ نہیں بنا سکتے، تو ان آیات میں جو حروف مقطعات کی ہیں سبق ہوتا ہے، جسٹ فالو یور رب، جو بھی اس نے جیسا پڑھنے کو کہا ہے۔ اگر کہیں کسی جگہ پہ قرآن آپ کو ملے، پہلے تو قرآن پر حرکات اور یہ سمبلز نہیں ہوتے تھے، آپ کو معلوم ہے، عربی لکھی ہوئی ہوتی تھی، بس زیادہ تر تو عربی تھے، ان کو تو لکھنے سے پتہ چل جاتا تھا کیا لکھا ہوا ہے، ان کو حرکات زبر زیر پیش کا نہیں ضرورت ہوتی تھی۔
پھر جب عجم میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو پھر آہستہ آہستہ اس کی نیڈ بڑھتی گئی کہ اب تشدید بھی ڈالی جائے اور زبر بھی ڈالا جائے، زیر بھی ڈالا جائے، مد بھی ڈالی جائے. لیکن آج سب کو پتہ ہے قرآن کیسے پڑھنا ہے. فرض کریں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آتی ہے اور سورۃ البقرہ کی آپ پہلی آیت دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر حرکات اور اشکال نہیں ڈلے، زبر زیر پیچ کچھ نہیں ہے، مد تشدید کچھ نہیں ہے، پر آپ پہلی آیت پڑھتے ہیں. آپ الف لام میم کو الف لام میم پڑھیں گی یا علم پڑھیں گی؟ آپ الف لام میم ہی پڑھیں گی، آپ کبھی بھی اس کو علم نہیں پڑھیں گی. آپ سورۃ الفیل پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی حرکات اور اشکال نہیں ہے، وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے الف لام میم ترا کیفا. آپ الف لام میم ترا کیفا پڑھیں گی یا علم ترا کیفا پڑھیں گی؟ الحمدللہ. تو یہ کیا چیز ہے؟ آپ سبمشن یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں. نہ صرف آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں اس لیے کہ جیسا انہوں نے پڑھ کر بتایا آپ نے ویسا ہی پڑھ لیا. نہ صرف آپ اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہی ہیں، آپ نے اللہ کے کلام میں اللہ کی بھی اطاعت کر لی. سو اٹ ہیز میننگس ٹو سرٹن ایکسٹینٹ. کس طرح کے؟ جس میں چاہے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، اس کی تفسیر نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا یقین ہے کہ صرف ان کو ایز اٹ از پڑھ کر بھی ہم اللہ کی فرما برداری، اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ حروف مقطعات کے بارے میں ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے ڈسکشن تھی. آگے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 2 آتی ہے. آیت نمبر 2 الحمدللہ اگین آپ کو وہی پیٹرن دکھائے گی جو بھی ہم نے بات کی کہ حروف مقطعات کے بعد عظمت قرآن آپ کو نظر آتی ہے قرآن کی صورتوں کے پیٹرن میں. یہاں پر بھی حروف مقطعات کے بعد آیت آ رہی ہے. آیت نمبر 2 سورۃ لقمان. تلک آیات الکتاب الحکیم، وہ سب حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. میں نے ترجمہ وہ کیا ہے، وہ سب حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. آپ کے پاس ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے. میں اس کو بھی ابھی ایکسپلین کر دیتی ہوں. آپ نے سورہ بقرہ کا اگر ترجمہ پڑھا ہو تو ذالک الکتاب کا ترجمہ کرتے ہیں یہ وہ کتاب ہے. یاد ہے اردو میں زیادہ تر ترجمہ ایسے کرتے ہیں یہ وہ کتاب ہے، یعنی کہ اس میں آپ کو یہ قریب کا پہلو بھی مل رہا ہے، وہ دور کا پہلو بھی مل رہا ہے. تو اب ہمارا پہلا ڈسکشن انشاءاللہ جو یہاں پر ہوگا وہ ہوگا قرآن اور کتاب کا فرق انشاءاللہ. یہاں پر لفظ آیا ہے کتاب، تلک آیات الکتاب الحکیم. ہمارا پہلا ڈسکشن آیت نمبر 2 میں جو ہوگا وہ ہوگا کتاب اور قرآن کا فرق، یعنی کہ قرآن کے لیے کتاب کا لفظ بھی لایا گیا ہے مصحف میں اور قرآن کے لیے قرآن کا لفظ بھی لایا گیا ہے مصحف میں. ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ عربی زبان میں اتنی گہرائی ہے کہ اگر آپ الفاظ کے مقاصد کو سمجھ جائیں کہ کس لفظ کو کیوں لایا جاتا ہے، کون سا لفظ کیا ظاہر کرتا ہے، تو آپ کو بعض اوقات شاید تفسیر پڑھنے کی ضرورت بھی نہ پڑے. لیکن ظاہر ہے اس کے پیچھے آپ کو بہت گراؤنڈنگ کرنی پڑتی ہے، بہت فاؤنڈیشن بنانی پڑتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے کہ آپ الفاظ پڑھ کر ہی بہت گہرے گہرے مفہوم 4-6 پوائنٹس ہر آیت میں سے نکال لیں. جب یہاں پر آیا ہے تل کا آیات اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ جو تل کا ہے یہ ایک خاص اشارہ کر رہا ہے. تل کا اشارہ کرنے والا اسم ہے، اس کو کہتے ہیں اشارہ للبعید. اشارہ للبعید سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ وہ اشارہ کرنے والا اسم جو کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو 2 چیزیں تلکا کے بارے میں آج سیکھ لیں. تلکا یا تو کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرے گا پلس کسی مؤنث چیز کی طرف اشارہ کرے گا. اب مؤنث چیز اٹس ناٹ لائک ہمارا اردو میں بولے جانے والا مذکر مؤنث. ہمارے ذہن میں فوراً میل فیمیل کا کانسیپٹ آ جاتا ہے. ان عربک لینگویج اٹس ناٹ میل فیمیل کانسیپٹ، اٹس لائک آپ کس لفظ کے لیے کون سا پروناؤن استعمال کرتے ہیں. جیسے ہمارے لیے اردو زبان میں بحری جہاز ہوتا ہے بٹ انگریزی میں اٹس اے شی شپ. صحیح؟ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لو وہی والا جہاز جو ہمارے لیے مذکر تھا ادھر جا کر مؤنث ہو گیا. جینڈر اورینٹیشن ہی آؤٹ ہو گئی. خطرناک ٹاپک ویسے ہی آج کل کے حوالے سے. تو مذکر مؤنث عربی زبان میں صرف ان چیزوں کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے زبان میں اس سے مذکر مؤنث ڈیفائن ہوگا. یہاں ہم میل فیمیل کی بات نہیں کرتے ہیں. تو مذکر مؤنث اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ جب گرامر پڑھیں، وہ لوگ جو گرامر پڑھتے ہیں عربی کی،
میل فیمیل کا لفظ نہیں استعمال کریں. اٹس ناٹ اپروپریٹ فرام انگلش پرسپیکٹو ٹو کنیکٹنگ ود دا عربک لینگویج. اٹ میسکولن ناؤن اور دا فیمنن ناؤن یہ زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو میل فیمیل. مذکر مؤنث کی اگر آپ نے انگریزی کرنی ہی کرنی ہے. ایک تو ہر چیز کی ہم انگریزی چاہیے ہوتی ہے. گرامر پڑھنے بیٹھیں گے انگریزی میں پڑھا دیں. کیوں؟ آپ کی مدر ٹنگ انگریزی ہے. پاکستان میں رہنے والوں کی مدر ٹنگ انگریزی نہیں ہے ویسے بائی دا وے, لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری تو پھر بھی انگریزی ہے. انگریزی آنی چاہیے, بہت اچھی بات ہے, انٹرنیشنل لینگویج ہے, گرپ ہونی چاہیے آپ کی, لیکن اپنی زبان کے اوپر کسی قسم کی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. اگین کانفیڈنس کہاں چلا گیا ہے ہم مسلمانوں کا؟ کانفیڈنس ہوگا آپ ہر زبان بولیں گے. ایک زبان کیوں, ہو سکتا ہے آپ کی اپنی کاسٹ کی, اپنی فیملی کی کوئی اور زبان ہو. سندھی بولتے ہیں آپ, بلوچی بولتے ہیں آپ, پنجابی بولتے ہیں آپ, سرائکی بولتے ہیں. اٹس یور پرائڈ. الحمدللہ آپ کو انگریزی بھی آتی ہے, اردو بھی آتی ہے, سرائکی بھی آتی ہے. اٹس یور پرائڈ. کانفیڈنس کے ساتھ اگر مسلمان اس دنیا میں اسلام کو تھامنے لگ جائیں, مسلمانوں کو کوئی ہرا نہیں سکتا. مسلمانوں پر کوئی قوم حاوی نہیں آ سکتے. اٹس جسٹ بیکاز ہم مینٹل سلیوری کا شکار, ذہنی غلام ہیں ہم سب لوگ. ہماری ذہنی غلامی ہمیں اس وقت کہیں کا بھی نہیں چھوڑ رہے. پس رہا ہے مسلمان ہر جگہ پر, مار کھا رہا ہے مسلمان ہر جگہ پہ. حالات برے ہیں مسلمانوں کے ہولسٹیکلی امت کے طور پہ. آپ کی اپنی اپنی فائنینشیل اسٹیبلٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے اس وقت. اس وقت بات ہو رہی ہے کلیکٹیولی امت پس رہی ہے. کلیکٹیولی امت کے اندر اسٹیمنا نہیں ہے. کلیکٹیولی امت اس وقت بری طرح سے پیروں کے تلے مسلی جا رہی ہے. یہ پکچر ہے اس وقت مسلم امت کی. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ 4 مسلمان فلرش کر رہے ہیں, 6 مسلمان فلرش کر رہے ہیں, 10 استاد موجود ہیں, 20 اسکالرز موجود ہیں. اٹس ناٹ لائک دس. بالکل جیسے قوموں کی عمر کئی 100 سال کی ہوتی ہے. قوموں کی عمر الگ ہوتی ہے, انسانوں کی عمر الگ ہوتی ہے. اسی طرح سے حالات امتوں کے الگ ہوتے ہیں, انسانوں کے الگ ہوتے ہیں. بظاہر امت کے حالات دیکھیں گے تو ہمارے حالات بہت برے ہیں, لیکن ہم سب جو یہاں بیٹھے ہم کہیں گے نہیں جی الحمدللہ بہت اچھے حالات ہیں. ہاں اللہ کی رحمت ہے, اچھے حالات ہیں, لیکن اگر ہم اپنا کانفیڈنس لیول ان دا لائٹ آف اسلام دیکھیں شاید بلو زیرو جائے گا. فار موسٹ آف اس بلو زیرو جائے گا. تو سمجھنے کا پوائنٹ کیا ہے کہ اپنی ہر زبان پر انسان کو فخر ہونا چاہیے. جب آپ عربی زبان کا مذکر اور مؤنث اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں صرف کس اسم کے لیے کون سا پروناؤن آئے گا اس کے لیے مذکر مؤنث استعمال کیا جاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں تل کا, دور کا اشارہ ہے, کوئی چیز دور ہے اور وہ مؤنث کی کیٹیگری میں ہے تو اس کے لیے تل کا آئے گا. اب یہاں کتاب مؤنث نہیں ہے, آیات مؤنث ہیں, ٹھیک ہے. کتاب عربی زبان میں مذکر ہوتی ہے. تلکا کے ساتھ سورت بقرہ میں کیا آتا ہے؟ ذالک الکتاب, وہاں پر ذالکا آ گیا. تلکا اور ذالکا دونوں مذکر اور اشارہ ہے دور کا, یعنی کتاب دور ہے. اب سورت بنی اسرائیل میں آیت آتی ہے اور وہاں آتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اب یہاں آ گیا ھذا القرآن, ھذا قریب کا اشارہ ہے. کتاب تھی تو دور تھی, قرآن آیا تو قریب آ گیا. تو مطلب ھذا ھذہ قریب, تلکا ذالکا دور. اب اس سے آپ کو صرف ان 2 الفاظ کے استعمال سے آپ کو قرآن اور کتاب کا فرق معلوم ہو جاتا ہے. یعنی ان 2 الفاظ کی وجہ سے کتاب ہو گئی دور اور قرآن ہو گیا قریب. صحیح. جب آپ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں تو اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے کیا کہا ہے. قرآن کی جو کونوٹیشن ہے وہ کیا آتی ہے؟ پڑھی جانے والی. قرآن کہتے ہیں کسی ایسی کتاب کو جس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. قراء کون ہوتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرنے والے. قرآن وہ کتاب ہے جس کو پڑھا جاتا ہے. قرآن کا جب بھی ذکر آئے گا زمین کے حوالے سے آئے گا, آسمانوں پر قرآن نہیں ہوگا. اس لیے کہ پڑھنے والے قرآن کہاں پڑھتے ہیں؟ ہم سب انسان ہیں, ہم قرآن پڑھتے ہیں. ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ زمین پر پڑھتے ہیں. جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ روحیں آسمان پر چلی جاتی ہیں. ایک مقام ہے علیین کا جہاں نیک لوگوں کی روح کو رکھا جاتا ہے. وہاں جا کر کوئی علیین میں اب قرآن نہیں پڑھ رہا. وہ جو پڑھنا تھا, وہ جو اپنے نمبر جمع کرنے تھے, وہ جو اپنا سکور ڈیولپ کرنا تھا, وہ یہاں زمین پر رہ کر کرنا تھا.
تو بیسیکلی قرآن پڑھی جانے والی چیز کو کہتے ہیں. تو قرآن زمین پر موجود ہے، انسان اس کو زمین پر پڑھتے ہیں. جب یہاں زمین پر رہی جانے والی کتاب کا ذکر آیا قرآن کہہ کے تو قریب کا اشارہ آیا، اشارہ قریب، ہاذا یا ہاذہی. اور جب کتاب کا ذکر آیا تو دور موجود چیز کی بات کر دی. کتاب کہاں پر ہے؟ آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں ہے. یہ وہ قرآن ہے جو لکھا ہوا قرآن ہے. اصل میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھی ہوئی فارم میں نہیں دیا گیا تھا. آپ کے قلب پر جبرائیل نے نازل کیا تھا، آپ کو یاد کرا دیا جاتا تھا، آپ آ کر صحابہ کو سنایا کرتے تھے، صحابہ یاد کر کے لکھ لیا کرتے تھے. لیکن اللہ کے رسول کا جبرائیل سے لینا اور جبرائیل سے لیا ہوا قرآن رسول اللہ کا صحابہ کو سکھانا واز کمپلیٹلی این آڈیو ایکسپیرئنس. کوئی لکھی ہوئی چیز درمیان میں موجود نہیں تھی. تو جب آپ فرق دیکھیں گی، آپ جب تلاوت کریں گے، الحمدللہ رمضان کا مہینہ آپ کانسٹنٹلی تلاوت کر رہی ہیں، تھوڑا الرٹ ہو کر تلاوت کریں. پارا ختم ہونے کی جلدی نہیں کریں، کوشش کریں کہ ایک قرآن کمپلیٹ ہو جائے تلاوت والا، لیکن اس کو ایک گو میں پڑھنے کی بجائے 3 سے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں. اور جب پڑھیں تو ذرا تھوڑا سا سوچ سمجھ کے پڑھیں کہ کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں. اب اپنی تلاوت میں غور کیجئے گا، جب جب قرآن کے ساتھ اشارہ آئے گا تو ہاذا آئے گا، اگر کتاب کے ساتھ اشارہ آئے گا تو تلکا یا ذالکا آئے گا. اس لیے کہ قرآن زمین پر موجود ہے ہمارے قریب، اور کتاب لوح محفوظ میں ہے اللہ کے عرش کے پاس جہاں آسمانوں پر اس کو رکھا گیا ہے. یہ جو لوح محفوظ ہے اس کے لیے بھی سمجھ لیں یہ کیا ہے. لوح، لام واو ہا. لوح کہتے ہیں کسی فلیٹ سرفیس کو جس کے اوپر کچھ لکھا جاتا ہے. عرب جو تھے وہ لوح، لکڑی کو بھی کہا کرتے تھے، فلیٹ سرفیس آف لکڑی. وہ کسی شولڈر بون کو، اونٹ کی شولڈر بون کو بھی لوح کہا کرتے تھے جس پر لکھا جا سکتا ہے. جو لیدر شیٹس ہوتی تھیں کسی بھی جانور کی، جو سکن ہوتی تھی، اس کے اوپر بھی کیونکہ لکھنے کا رواج تھا تو وہ اس کو بھی لوح کہا کرتے تھے. تو بیسیکلی ایگزیکٹلی لوح محفوظ میں اللہ کی کتاب کس فارمیٹ پر لکھی ہوئی ہے، مٹیریل کیا ہے، اس کی شیپ کیا ہے، اس کی فارم کیا ہے، واللہ عالم، ہمیں نہیں بتایا گیا. ہمارے لیے صرف ایک ٹرم دے دی گئی ہے، فی لوح محفوظ، کہ کتاب لوح محفوظ میں اللہ کے پاس موجود ہے. جیسا قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے ایسا ہی قرآن اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے. محفوظ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ عربی میں محفوظن کا لفظ ہے. محفوظ کس طرح سے ہے؟ حفاظت کیا ہوا، شیطان اس تک نہیں پہنچ سکتے. جب اس کتاب جس کو لوح محفوظ میں رکھا گیا ہے وہاں تک شیطان نہیں آ سکتا، تو مطلب ہے کہ اس کتاب کے اندر اس لکھی ہوئی چیز میں کوئی ایڈیشن سبٹریکشن نہیں ہو سکتا. نہ صرف یہ بلکہ بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ قرآن کے بیسک مفہوم کی بھی حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہے. صرف اللہ تعالیٰ نے اس کے ٹیکسٹ کی ذمہ داری نہیں لی، اس کے بیسک مفہوم کی ذمہ داری بھی حفاظت کی اللہ نے لی ہے. تو یہ لوح محفوظ میں جو کتاب ہے، کیونکہ وہ دور ہے، 7 آسمان کے اوپر ہے، تو اس کے لیے دور کا اشارہ استعمال ہوتا ہے. اب اگر میں آپ سے سوال کروں، ویسے تو ہم رمضان میں کوئی پیپر ویپر نہیں لیتے آپ سے، اسائنمنٹ نہیں لیتے، لیکن اگر میں آپ سے اب سوال کروں کہ یہ آیت نمبر 2 جو سورۃ لقمان کی ہے، اس میں جب آیات تلک آیات الکتاب الحکیم، تو کس کتاب کی طرف اشارہ ہے؟ آپ کے ہاتھوں میں موجود قرآن یا آسمان پر لوح محفوظ میں موجود کتاب؟ تو اب آپ کو الحمدللہ بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ لوح محفوظ میں موجود اللہ کا وہ کلام جو کہ ایکچولی اللہ کا کلام کتاب کے طور پر پریزرو کیا گیا ہے، تو یہ ایک پروٹیکٹڈ فارم میں وہاں پر موجود ہے. اسی جگہ پر ایک اور رائے میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، ابن عاشور کی التحریر والتنویر میں آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اشارہ بعید یہاں استعمال ہوا ہے تل کا، دور کے لیے، وہ کہتے ہیں پہلی اور دوسری آیت ہی ہے ابھی سورت کی. آگے چل کر سورت کے اندر جہاں پر حکیم لقمان کا ذکر آئے گا اور جہاں وہاں اس کتاب کے اندر اس ایک ایسے حکیم انسان کی صفات بیان کی جائیں گی جس کے اندر بھی حکمت ہوگی جیسے اس کتاب میں حکمت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اشارہ دور کی آیات کی طرف بھی ہو سکتا ہے. یعنی اسی صورت کے اندر آیت نمبر 20 آنورڈ، 15 آنورڈ، 16 آنورڈ، یہ ابن عاشور کی ایک رائے ہے. تو اگر آپ کے سامنے آ گئی الحمدللہ تو آپ کو کل کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی.
ایک جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے تل کا، جس کو آپ تل کا یا ذالکا کہتے ہیں، ایک تو آپ کو سمجھ آ گیا اشارہ ہے دور کی چیز کے لیے، ایک اور عربی میں اس کا بلاغہ میں مفہوم ہوتا ہے، یہ اس چیز کے لیے آتا ہے جو بہت ہائی رینکڈ ہوتی ہے، یعنی کوئی بہت عظمت والی چیز کے لیے تل کا یا ذالکا استعمال کیا جاتا ہے. کسی چیز کو بہت ویلیو کرنا ہوگا، کسی چیز کا گرینڈیور شو کرنا ہوگا، کسی چیز کی آپ کو جو ہے وہ اہمیت امپورٹنس بتانی ہوگی، تو بھی تل کا اور ذالکا لایا جاتا ہے. اب اگر آپ لوح محفوظ میں موجود کتاب پر اپلائی کریں تو وہ بھی بہت اہمیت والی ہے. اور اسی طرح سے ابن عاشور کہتے ہیں کہ اگر آپ اسی ڈیفینیشن کو حکیم لقمان پر اپلائی کریں تو باقی لوگوں کے مقابلے میں ہی واز دا اینشینٹ فلاسفر، لیکن اللہ نے ان کو ایکسٹرا آرڈنری وزڈم، حکمت عطا کی تھی. تو یہ ایک رائے ہے جو اس طرح سے آپ کو اس پہلی ایکسپلینیشن کے ساتھ مل جاتی ہے. آگے بڑھتے ہیں تو آیت میں کتاب یعنی اللہ کی کتاب قرآن کی صفت آئی ہے الحکیم. الحکیم یہاں کتاب کی صفت کے طور پر آیا ہے. یہ جو الحکیم لفظ ہے، چاہے یہ اللہ کے نام کے طور پر آئے یا یہ قرآن کی صفت کے طور پر آئے، اس میں 3 میننگز امبیڈڈ ہوتے ہیں ہمیشہ. حکیم لفظ کے اندر 3 میننگز چھپے ہوئے ہوتے ہیں. وہ 3 میننگز میں سے پہلا میننگ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے یہ 3 میننگز یہاں قرآن کی صفت کے طور پر آئے ہیں تو تینوں قرآن پر اپلائی کریں گے. پہلا میننگ ہے حکیم سے ہی حکمت، یعنی یہ حکمت والی کتاب ہے، اس کے اندر وزڈم موجود ہے اور یہ کسی بڑی چیز کی ایویڈنس دیتی ہے. حکمت ہمیشہ کوئی بھی کام جو آپ حکمت کی بیسس پر کرتے ہیں، اصل میں وہ کام کسی بڑے مقصد کے لیے ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو ریگولر نمازی بنانا ہے. اب آپ ان کو نمازی بنانے سے پہلے ان کے ساتھ خوب وقت گزارتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، ان کے دل تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ جب آپ ان کو نماز کا کہنے لگیں تو وہ فوراً آپ کی بات مان لیں. آپ ان کی بات مان لیتی ہیں جو جائز دائرے کے اندر ان کی خواہشات ہوتی ہیں. یہ جو آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے رہی ہیں، دس از حکمت. تو جو حکمت ہوتی ہے وہ کسی بڑے مقصد کے لیے ہوتی ہے. اسی کی بیسس پر پہلا میننگ الحکیم کا جب حکمت کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ حکمت کے اندر کسی بڑی چیز کی ایویڈنس موجود ہوتی ہے. یہ قرآن کی صفت ہے حکیم ہونا، قرآن کی صفت ہے حکمت والا ہونا. یعنی یہ کس کی حکمت بتاتا ہے؟ ایک بڑی ہستی اللہ رب العزت کی حکمت بتاتا ہے. اس کتاب میں جو صفت آپ کو نظر آ رہی ہے حکیم ہونے کی، بیسیکلی یہ ایک بڑی ہستی اللہ رب العزت کی صفت ہے. اللہ حکمت والا ہے. پہلا مفہوم الحکیم میں وزڈم، حکمت. دوسرا مفہوم الحکیم میں ذل حکم، حکم والا، یعنی کہ حکم آ جائے گا. حکم مطلب وہ جس میں پاور ہو ججمنٹ کرنے کی، فیصلہ کرنے کی، جس میں صلاحیت ہو. ایک وزڈم والا انسان وہ ہوگا جس میں ڈیسیژن میکنگ پاور ہوتی ہے. اسی طرح سے یہ اللہ کی کتاب حکم والی، ذل حکم، حکم والی اس طرح سے ہوگی کہ اس میں ججمنٹ کی پاور موجود ہے. یہ جو بھی آپ کو فیصلہ کرائے گی اس کے اندر کانسٹنٹلی آپ کو یہ اسٹرینتھ ملے گی. تو ایک ہے حکمت، دوسرا ہے حکم. اس کتاب کے اندر حکم ہے، یعنی اس کے اندر احکامات ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کے جو احکامات ہیں وہ اپنے اندر ایک اسٹرینتھ رکھتے ہیں. جو ان کو اپناتا ہے ان میں اسٹرینتھ آنے لگ جاتی ہے. تیسرا مفہوم ہے حکیم کے اندر محکم، میم ہا کاف میم، محکم. محکم کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو بہت سیمیٹریکل ہوتی ہے. عربی زبان میں ہو سکتا ہے آپ کو محکم اردو کے حوالے سے کسی اور ریفرنس یا میننگ میں یاد ہو، لیکن عربی زبان میں محکم کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جس کے اندر بہت سیمیٹری ہوتی ہے، جو اپنی جگہ پر بڑی سٹیبل ہوتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا ویل نیٹڈ تھنگ، بہت اچھی طرح سے گندھا ہوا کوئی معاملہ ہو، کمپلیٹلی نیٹڈ، جس میں سیمیٹری موجود ہوتی ہے، ویری کلیئر اینڈ ایکوریٹ. یہ قرآن کی صفت آئی ہے محکم. اب جو قرآن کو اپنا لے گا، سمجھو اس کے اندر یہ تینوں چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. بظاہر یہ قرآن کی صفات ہیں کہ قرآن میں حکمت ہے، وزڈم ہے،
قرآن حکم دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی اس کے اندر ججمنٹ کرنے کی طاقت موجود ہے۔ قرآن محکم ہے، یعنی اٹس ویری سیمیٹریکل۔ اب جو انسان اس کتاب کے قریب آتا ہے، اور قریب ایسے آتا ہے کہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کو اپنانے لگتا ہے، اس کو اون کرتا ہے۔ دیکھیں قرآن ہم سب کے پاس ہے، رسپیکٹ ہم سب اس کی کرتے ہیں، ادب ہم سب قرآن کا کرتے ہیں، تعظیم ہم سب قرآن کی کرتے ہیں، مگر ہم میں سے کتنے قرآن کو اون کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ قرآن کو اون کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب قرآن کو اون کرنے والے ہو جائیں، اہل القرآن ہو جائیں، قرآن کو اپنانے والے ہو جائیں، ہماری بلونگنگز، ہماری ہر زندگی کا فیصلہ قرآن کے ساتھ آ کر اٹیچ ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا ہے لا تتوسدوا علی القرآن، قرآن پر تکیہ مت لگا لو، یعنی یہ تکیہ مت لگا لو کا مطلب بڑا براڈ ہے حدیث کے اندر، لا تتوسدوا علی القرآن، قرآن پر تکیہ نہ لگا لو، مطلب صرف اور صرف اپنے فائدوں کے لیے اس کو پڑھنے نہیں بیٹھ جایا کرو۔ نیا گھر خریدا تو قرآن پڑھنے بیٹھ گئے، کوئی مر گیا تو قرآن پڑھنے بیٹھ گئے، کوئی دعا پوری کرانی ہے تو قرآن پڑھنے بیٹھ گئے، کبھی کوئی نوکری کاروبار میں ترقی چاہیے تو قرآن پڑھنے بیٹھ گئے، پیپر بہت برا ہوا تھا، رزلٹ آنے والا ہے تو قرآن پڑھنے بیٹھ گئے۔ لا تتوسدوا علی القرآن، اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ یہ صرف اس طرح سے نہیں، ٹرانزیکشن پہ نہیں استعمال کیا جاتا، یہ تو گائیڈ لائن ہے، یہ تو روز پڑھنے کی کتاب ہے، یہ تو بار بار پڑھنے کی کتاب ہے، یہ تو سمجھنے کی کتاب ہے، یہ تو زندگی کے معاملات میں گائیڈنس لینے کی کتاب ہے۔ تو جب یہ مائنڈ سیٹ ہوگا تو جب آپ اس سے محبت کرنے لگیں گے، جب آپ اس کو اپنا لیں گے، جو قرآن کی صفات ہیں وہ آپ میں آ جائیں گی۔ ایک دوست کیا اپنے دوست کی صفات پک کرنے لگ جاتا؟ A man knows by the company he keeps۔ جو آپ کے دوست کی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں وہ الٹیمیٹلی آپ میں آنے لگ جاتی ہیں۔ اگر آپ ایک مضبوط انسان ہیں، مضبوط شخصیت کے مالک ہیں، آپ میں اچھی کریکٹرسٹکس ہیں، گڈ ٹریٹس ہیں، اور آپ کو ایک دوست مل جاتا ہے تو آپ کا دوست آپ کی گڈ ٹریٹس جلدی پک کرنا شروع کر دے گا اگر آپ اپنی جگہ پر کانفیڈنٹ ہیں۔ اسی طرح سے قرآن بھی تو ایک دوست ہے۔ آپ کہتی ہیں ہم قرآن پڑھنے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے بتانے والے کو ہمارا مسئلہ معلوم تھا اور ہمیں تو اپنی مشکل کا حل مل گیا۔ آپ نے کتنی مرتبہ یہ جملہ سنا ہے کہ آپ قرآن کو نہیں پڑھتے، قرآن آپ کو پڑھنے لگ جاتا ہے۔ دیٹس دا بلونگنگ۔ یہ اس حکیم کتاب کی کوالٹی ہے، جو اس کو پڑھتا ہے یہ کتاب اس کو پڑھنے لگ جاتی ہے، اور پھر آپ کو آپ کے مسائل کا حل دینے لگ جاتی ہے، جسٹ لائک اے گڈ فرینڈ۔ بالکل جیسے آپ کا کوئی دوست ہو بہت قریبی، جو آپ کے چہرے کو دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ آپ پریشان ہیں۔ دو انسان ہیں نا، مخلوقات ہیں دونوں، دو انسان ہیں، آپ دو انسان، آپ کا فرینڈ آپ کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ آپ پریشان لگ رہے ہیں، یا آپ کی آواز سن کر یا آپ کی آواز کی ٹون سن کر پتہ چل جاتا ہے کہ یو آر ڈسٹربڈ۔ اسی طرح سے قرآن جس کے دل میں اتر جائے، قرآن اس سے دوستی کر لیتا ہے۔ اس لیے یہ معجزہ ہے، اس لیے یہ ایک زندہ کتاب ہے، یہ الحی کا کلام ہے، وہ جس کو صرف اور صرف زندگی ہی زندگی کا ایسنس دیا ہے اللہ نے اپنے لیے۔ یہ الحی کا کلام آپ کو ریڈ کر لیتا ہے۔ جب آپ اس کو ریڈ کرنا شروع کرتے ہیں، یہ ایک اچھے دوست کی طرح آپ کو کاؤنسل کرتا ہے۔ آپ شدید تکلیف میں ہوتے ہیں، آپ قرآن نکال کر پڑھتے ہیں، آپ کو دل کو سکون ملتا ہے۔ آپ کسی اچھے دوست کے ساتھ بیٹھ کر دو چار اپنی غم کی باتیں کر لیتی ہیں، دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ قرآن اسی کیپیسٹی میں ہمارا دوست ہے۔ جب بھی اس کی یہ تینوں صفات آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، اس میں حکمت ہے، وزڈم ہے، اس کے اندر الحمدللہ احکامات ہیں، اور یہ سیمیٹریکل ہے۔ اب جب آپ اس کو دوست بنا لیتے ہیں، یہ حکمت آپ میں پینیٹریٹ ہونے لگ جاتی ہے، یہ وزڈم آپ میں آنے لگ جاتی ہے۔ جب آپ اس کو دوست بنا لیتے ہیں، اس کے احکامات آپ کو کلک کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ جو اصول دیتا ہے اس میں فائدہ ہے۔ جب آپ اس کو دوست بناتے ہیں، آپ کو اس کی سیمیٹری نظر آتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ایبرپٹ، ابھی یہ بات چل رہی تھی قرآن میں ایک ہی صورت میں، اب اچانک سے ایک دوسری بات شروع ہو گئی، کوئی سمجھ نہیں آتا، کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن کی ہر آیت دوسری آیت سے کنیکشن، ربط اور نظم میں ہے۔ ایون ایسے بھی ہمارے ہسٹری میں اسکالرز موجود ہیں جنہوں نے ایک صورت کا، اس سے اگلی صورت کا، پھر اس سے اگلی صورت کا ربط ڈیفائن کر کے بتایا۔ ایوری تھنگ از کنیکٹڈ،
ایوری تھنگ از سیمیٹریکل. اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کتنا اس پر وقت لگاتے ہیں. کیا ہمارا معاملہ ہے کہ اگر ہمارا وقت صرف اور صرف آن لائن شاپنگ کرنے میں ہی لگتا رہتا ہے، وہاں ہماری سیمیٹری چیک کریں، کس کی نئی کلیکشن آئی اور کس کی نئی کلیکشن نہیں آئی، اور کس کا عید کا جوڑا اچھا لگے گا میرے اوپر اور کس کا نہیں لگے گا. ساری سیمیٹری تو ہم نے یہاں لگا دی، اپنی ساری انرجیز یہاں لگ گئیں، اور جو انرجیز ہماری وہاں لگنی چاہیے تھی، جو ہمارے لیے سورس آف گائیڈنس کے ساتھ ساتھ سورس آف سکون تھا، حکمت دیتا، وزڈم دیتا، تو روزمرہ کے معاملات سنبھالنے آ جاتے، گفتگو کے طریقے آ جاتے، لائف سٹائل اڈاپٹ کرنے کے پیٹرن سمجھ آنے لگ جاتے. جب اس سے قریب ہوں گے یہ ساری کوالٹیز آپ کے اندر آنے لگ جائیں گی. تو رب کا کلام ہے، ہماری کیفیت کو ریڈ کر لیتا ہے، اور جو انسان اس قرآن کے جتنا قریب ہوتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں یہ اپنی حکمت اس میں انڈیلنا شروع کر دیتا ہے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے آیت نمبر 269 میں، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو یہ حکمت دی جاتی ہے اس کو خیر کثیر دے دیا جاتا ہے. تو یہ جو قرآن کی صفات ہیں یہ آپ میں آنے لگ جائیں گی، اس لیے یہ ایک معجزہ ہے. آپ ایبزارب کر لیتے ہیں اس سے اس کی صفات کو. قرآن دین کی انڈرسٹینڈنگ جو آپ کو دیتا ہے یہ اس کی حکمت ہوتی ہے جو آپ میں اتر رہی ہوتی ہے. قرآن آپ کو اچھی پازیٹیو سوچ دیتا ہے، یہ قرآن کی حکمت ہوتی ہے جو آپ میں اتر رہی ہوتی ہے. تو بعض اسکالرز نے اسی مقام کے اوپر یہ حکمت کے تقاضے بیان کیے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ مسلمان جو قرآن سے، قرآن حکیم سے، کتاب حکیم سے جڑ جاتا ہے، اس کو کیسے پتہ چلے کہ اس کے اندر حکمت آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. تو وہ 4-6 پوائنٹس اس کے لیے بتاتے ہیں. آپ کو کیسے پتہ چلے کہ آپ میں حکمت ہے یا نہیں ہے. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے، علم حاصل کرنے والا خاص طور پہ، کہ ہمارے اندر حکمت آ جائے. اکثر اسٹوڈنٹس پوچھتی بھی ہیں کہ ہمارے اندر حکمت کیسے آئے گی، ہم کس طرح سے حکمت ڈیولپ کر سکتے ہیں. جو کلاسیکل اسکالرس تھے اگر آپ ان کے فارمولاز پڑھیں تو ان میں سے کسی ایک نے کہا تھا کہ 40 من علم کے لیے 40 من حکمت کے لیے 80 من علم چاہیے آپ کو پہلے. یعنی آپ پہلے ڈبل کوانٹٹی میں علم حاصل کرتے ہیں، پھر آپ اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ کو حکمت ملنی نصیب ہوتی ہے. تو آپ ایک کرائیٹیریا ہے جو بہت سے اسکالرز نے دیا ہے کہ قرآن پڑھنے والے اپنے اندر اس کے حکیمانہ مزاج کو کیسے گیج کر سکتے ہیں، آپ میں حکمت آئی یا نہیں آئی، یا اگر آپ نے اپنے اندر اس وزڈم کو ڈیولپ کرنا ہے تو آپ کیا کر سکتی ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن کی حکمت، کتاب حکیم کی حکمت انسان کو ترجیحات کو ترتیب دینا سکھا دیتی ہے. یعنی آپ اپنے کاموں کو پرائرٹائز کرنے لگ جائیں، کہاں کس کام کی پہلے ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے قرآن کی حکمت آپ میں اترنا شروع ہو گئی. ترجیحات کو ترتیب دینا، آپ کی پرائرٹیز سیٹ ہونے لگ جائیں، اس کا مطلب ہے آپ میں حکمت آنا شروع ہو گئی ہے. یعنی جو سب سے اہم ہے اس کو سب سے پہلے کریں، پھر جو اس سے کم ہے پھر اس کو کریں، پھر جو اس سے کم اہم ہے پھر اس کو کریں. اس ریفرنس کے اندر سب سے پہلے مسلمان قرآن سے جڑ کر فرائض کو تھامتا ہے. آپ فرائض کو تھامتی ہیں، جب فرائض مکمل ہو جاتے ہیں آپ سنتوں کی طرف جاتی ہیں، سنتیں پوری ہو جاتی ہیں آپ نوافل کی طرف جاتی ہیں. یہ ہے ترجیحات میں ترتیب. پھر اسی طرح سے عبادات مکمل ہو جاتی ہیں تو آپ کو کیا چیز اہم لگتی ہے اپنی زندگی کے اندر کہ جو آپ کو اڈاپٹ کرنی ہے، وہ اخلاق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس انسان کو اپنے اخلاق کو درست کرنے کی فکر ہو جائے، اس کا مطلب ہے اس انسان میں حکمت قرآن سے پینیٹریٹ کرنے لگ گئی. اور اخلاق کو درست کرنا انسان کے لیے سب سے مشکل کام ہے. نماز پڑھنا آسان ہے، نمازی بن جانا آسان ہے، سر کور کر لینا بھی آسان ہے، پردہ کر لینا بھی آسان ہے. اخلاق رسول اپنانا دی ٹفسٹ ٹاسک. جب ایک دفعہ ابو دردہ نے، ایک صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا مجھے لائف ٹائم نصیحت کیجیے یا رسول اللہ، ایسی نصیحت جو مجھے ہمیشہ فائدہ دے. تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ روزے رکھنا، بہت سے نوافل پڑھنا، بہت قرآن ختم کرنا، کچھ بھی نہیں کہا. اللہ کے رسول نے کہا لا تغضب، غصہ مت کرنا. اس لیے کہ جب آپ غصہ نہیں کرتے آپ کے اخلاق رسول بننا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس صحابی نے پوچھا تھا نہیں یا رسول اللہ اور نصیحت کیجیے، آئی کین ٹیک مور. اللہ کے رسول نے پھر کہا لا تغضب، اور تیسری دفعہ بھی آپ نے یہی کہا غصہ مت کرنا.
یہ ٹف کام ہے جب بھی اس کے کرنے کا کہا گیا ہے. یہ جو احادیث ہم سنتے اور پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق قیامت کے دن معاف کر دے گا, حقوق العباد معاف نہیں کرے گا, بہرحال اس میں ویٹیج ہے, اس لیے کہ اللہ مالک یوم الدین ہے. اللہ اپنی رحمت سے ہو سکتا ہے آپ کو اور مجھے کسی ایک عمل سے بخش دے. اس نے بخش تو دیا تھا ایک انسان کو جس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا, بخش دیا تھا نا, ایک ہی عمل تھا, اللہ کو پیار آ گیا اپنے بندے. ایک بھی نیکی خلوص سے نیت کے ساتھ کریں تو ہمیں کیا پتا اللہ ہماری کتنی نیکیاں قبول کر لیتا ہے. وہ رب ہے, وہ تو بخشنے کو تیار بیٹھا ہے. ہم ہی اپنی نیتوں کو صاف نہیں کرتے ہیں, ہمارا دل ہی نہیں کرتا اس کے دربار میں آ کر کھڑے ہو کر اس کی اطاعت کرنے کا اور اس کی فرما برداری کرنے کا. ایک انسان نے صرف راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹایا اور اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ نے اس کو بخش دیا اور جنت دے دی. کتنی دیر لگتی ہے گھر جا کر اپنی ماں کو فون کر کے, اگر ماں گھر میں نہیں ہے, السلام علیکم امی آپ کیسی ہیں, صرف اور صرف اللہ کی خاطر, پیورلی فار دا سیک آف یور رب. السلام علیکم ابا کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, بس آپ کی یاد آ رہی تھی, چاہے آپ نے صرف اتنی بات کی, اوکے ٹیک کیئر, السلام علیکم, دیٹس اٹ. کیا پتہ اللہ آپ کو اس بات پہ بخش دے. وہ شوہر جس سے آپ صبح خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے روزہ ہے لڑ کر آئی ہیں یا موڈ خراب ہے, ویسے بھی آج کل بیویاں میوٹ ہو جاتی ہیں, سمجھدار بیویاں جن کو تھوڑا سا بھی دین کا علم آ جاتا ہے وہ کہتی ہیں چلو جھگڑا کرنے سے اچھا ہے بندہ تھوڑی دیر کے لیے میوٹ ہو جائے. اگر آپ صبح میوٹ ہو گئی تھی کسی ناگوار بات کی وجہ سے, اب جا کر خود بلا لیجیے گا, کیسے ہیں آپ, روزہ اچھا گزر رہا ہے, اللہ کی خاطر, ان کی خاطر نہیں. کوئی زندگی میں مشکل کام جو آپ کو مشکل لگتا ہے, بینگ اے مسلمان, اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ اس کے اوپر اللہ کی خاطر کا ٹیگ لگا لیں, فار دا سیک آف یور رب, جسٹ ٹو گین ہز رضوان, لگا لیں یہ ٹیگ, آپ کر جائیں گے. جو کام آپ کو بینگ اے مسلمان مشکل لگتے ہیں, میں نہیں کر سکتی, میں اس قابل نہیں ہوں, مجھ میں اسٹیمنا نہیں ہے, مجھ میں طاقت نہیں ہے, جہاں جہاں آپ کو یہ الفاظ, آپ کا دل, آپ کا ضمیر, آپ کا نفس, آپ کے اندر کی آواز آپ کو یہ کہتی ہے, آپ اس کے اوپر للہیت کا سٹکر لگا لیں, لکھ لیں, آپ کر جائیں گے انشاءاللہ, اللہ کی خاطر کر جائیں گے. تو جب یہ مزاج ہوں گے تو آپ اپنے اخلاق کو بہتر کر سکتے ہیں. اور آج کا سبق آج ہی پر اپلائی کر دیجیے گا. کوئی ایک نیکی کر لیں, کسی کو مثال کے طور پر نیکی کیا ہو سکتی ہے, الحمدللہ آپ یہاں آ رہی ہیں, آپ نے کسی سے کہہ دیا کارپول کر لیتے ہیں. یہ کارپول کرنا بھی آپ نے اپنی پڑوسن کو نہیں فائدہ دیا, بیسیکلی وہ تو سیکنڈری آپشن ہو گیا کہ ان کو فائدہ مل گیا. آپ نے تو اپنے درجے بلند کر لیے, آپ نے اپنے رب کے ساتھ ٹرانزیکشن کر لیا, آپ نے اپنے رب سے تجارت کر لی. یہ وہ لیولز ہیں جو آپ میں قرآن کی حکمت پینیٹریٹ کرتے ہیں. آپ عبادات پختہ کرتی ہیں, آپ اخلاق رسول کو تھامتے ہیں. اور ایک اور پہلو جو آپ میں اس کتاب حکیم کے تھرو حکمت لا رہا ہے کہ نہیں لا رہا, آپ نے اپنے اندر حکمت کو جج کرنا ہے کہ آپ میں حکمت ہے یا نہیں ہے. ایز لانگ ایز آپ کسی بھی قرآن کی کلاس کے ساتھ اٹیچ ہیں اور آپ کو کانسٹنٹلی پتہ چلتا رہتا ہے اس کلاس کا حصہ بننے کے بعد کہ مجھ میں عمل کی کتنی کمی ہے, اس لیے کہ انسان سب سے بہترین جج ہوتا ہے اللہ کے بعد اپنی ذات پر. جب بھی آپ قرآن کی کلاس میں جا کر بیٹھیں گی, جو آپ کی اپنی کمی کمزوری ہوگی دین کے راستے میں عمل کرنے کی, اٹ ول پنچ یو کانسٹنٹلی, ایٹ لیسٹ جب تک آپ کلاس میں بیٹھی رہیں گی. جب تک وہ آپ کو پنچ کر رہا ہے اور آپ اس پنچ کرنے کے اوپر اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ میرا دل کھول دے. اگر آپ کی یہ کیفیت ہے کہ آپ کو پنچ کرتا ہے, چاہے ابھی آپ عمل نہیں کرتے ہیں اور آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے ہو سکتا ہے سال ہو گیا, اللہ میرا دل کھول دے, ہمت نہیں آ رہی ہے, بٹ آپ دعا کرتے ہیں, تو اسکالرس کہتے ہیں اسٹل یو آر ایبزاربنگ دا حکمت آف قرآن. آپ ایبزارب کر رہی ہیں اس کی حکمت, پینیٹریٹ ہو رہی ہے آپ کے اندر. تو کبھی بھی اپنے آپ سے نا امید نہ ہو. ایک سال ہو گیا ہے دعا کرتے ہوئے, عمل اپنا ٹھیک ہی نہیں کر رہی. ایک سال ہو گیا ہے اپنی غلطی چھوڑ ہی نہیں رہی. ایک سال ہو گیا ہے امپروومنٹ نہیں آ رہا. یہ سائن ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر ابھی بھی بہت امید باقی ہے. الٹیمیٹلی اللہ آپ کو ضرور توفیق دے گا, اور آپ جس چیز کی دعا کر رہی ہیں اللہ موت سے پہلے آپ کو وہ نیکی کروا جائے گا انشاءاللہ. یہ خوبصورتی ہے اس حکمت بھری کتاب کی. آخری چیز جو اسکالرز بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کتاب سے حکمت ایبزارب کرنے والے بن جاتے ہیں تو آپ کی سرکمسٹانسز کے حساب سے, جب آپ فلی اسٹرینتھنڈ تھے یا جب آپ ویک تھے, کمزور تھے, آپ کی نیکیوں کی کیپیسٹیز الگ الگ ہوتی ہیں. یعنی آپ کے قوت والے دن اور آپ کے کمزور دن یا آپ کے کمزور حالات, ان میں فرق نظر آتا ہے. جب آپ میں قوت ہوتی ہے آپ اللہ کے راستے پر دوڑتے ہیں,
آپ اپنے آپ کو دنیا کے پیچھے نہیں دوڑاتے, آپ اللہ کے راستے پر دوڑتے ہیں, اور یہ فرق آپ کو خود بتا دے گا. یہ کرائٹیریا ہے. آپ میں میانہ روی آ رہی ہے, سمجھیں آپ میں حکمت آ رہی ہے. آپ میں اعتدال آ رہا ہے, سمجھیں آپ میں حکمت آ رہی ہے. اگر کسی میں اسراف آ رہا ہے, سمجھیں بھی اس میں حکمت نہیں ہے. دیٹس اے سمپل تھنگ. اعتدال آ رہا ہے, میانہ روی آ رہی ہے, کانٹینٹمنٹ آ رہی ہے, جو ہے اس پر راضی ہو رہی ہیں, جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ اس کو دیکھ کر شکر ادا کرتی ہیں. آپ کتاب کی حکمت ایبزارب کر رہی ہیں اکارڈنگ ٹو دس کرائٹیریا. یہ وہ قرآن کی حکمت کی صفات ہیں جو انسان کو زندگی میں سیمیٹریکل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی آپ کی زندگی میں سیمیٹری آنے لگ جائے گی بیکاز آپ نے سیمیٹریکل کتاب کو تھام لیا ہے. آپ کی زندگی سے ایمبیگوٹیز نکلیں گی. بعض اسکالرز نے یہاں تک کہا کہ کیونکہ قرآن محکم ہے, کتاب حکیم محکم ہے, تو جو انسان اس کی حکمت ایبزارب کرنے لگ جاتا ہے وہ ایک کنفیوزڈ پرسنالٹی نہیں رہتا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو پتہ چلے آپ میں حکمت ہے یا نہیں ہے, آپ کبھی بھی کنفیوز پرسنالٹی نہیں ہوں گے. آپ کلیئر کٹ ہوں گی اپنے سٹانس کے اندر, 2+2 کر سکیں گی, اور آپ کی نیکیاں ایکسپونینشیل ریٹ سے بڑھیں گی. ایکسپونینشیل ریٹ از مور دین دا ملٹیپلیکیشن ریٹ. ملٹیپلیکیشن میں آپ کرتی ہیں 2 × 2 4, اور ایکسپونینشیل ریٹ میں جاتا ہے 4 × 4 16. تو ایکسپونینشیل ریٹ سے آپ کی گروتھ ہوتی ہے نیکیوں کے اندر. اس کا مطلب ہے آپ میں حکمت موجود ہے. یہ قرآن کی سیمیٹری ہے جو آپ میں آئے گی, یعنی آپ پڑھیں گی اور ایز اٹ از عمل کریں گی. جیسے مثال کے طور پہ ابھی میں آپ کو کہوں آپ سب کھڑی ہو جائیں, میں کہہ نہیں رہی, صرف مثال کے طور پہ میں کہوں آپ سب کھڑی ہو جائیں, کیا حکم کلیئر ہے؟ اچھا حکم کلیئر ہے. اب میں نے تو کہا تھا آپ سب کھڑی ہو جائیں, پتہ چلا آپ میں سے آدھے جمپ لگانا شروع ہو گئے. میں نے آپ کو کھڑے ہونے کا کہا تھا یا جمپ لگانے کا کہا؟ میں نے کھڑے ہونے کا کہا تھا. قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے, سمجھ رہے؟ قرآن کہتا کچھ ہے, ہم کرتے کچھ. حالانکہ قرآن میں سیمیٹری ہے, کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, ایکوریٹ احکامات ہیں, 2+2 کی طرح بات واضح ہے. لیکن قرآن کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اسے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض والا معاملہ ہمارا ہوتا ہے. ہم اپنی مرضی کا عمل کرتے ہیں, جو ہمارا دل کرے گا وہ ہم عمل کریں گے. تو ہم میں حکمت نہیں ہے. جب ایک انسان کلیئر انفارمیشن دے سکتا ہے, اگر میں نے آپ کو کوئی آرڈر کرنا ہے اور میں آپ کو کلیئر بات کر سکتی ہوں, کھڑی ہو جائیں آپ سب, کلیئر بات کی, تو سوچیں وہ رب جس سے زیادہ ایکوریسی کسی کی ہو نہیں سکتی, وہ ایک کتاب نازل کرے گا جس کتاب میں انسانیت کی فلاح کے پرنسپلز ہوں گے, اس کی نجات کے قواعد ہوں گے. وہ بھلا کوئی ٹیڑھی میڑھی ایمبیگوٹی والی کتاب اور الفاظ نازل کرے گا؟ نعوذ باللہ. کرسپ احکامات ہیں. اگر مسلمان اس کتاب کو نہیں سمجھ پا رہے تو مسلمانوں کی کمی ہے. اگر مسلمان انٹرپریٹیشنز میں کھو گئے ہیں اور درست فرقان تک نہیں پہنچ پا رہے تو ہماری انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے. اسلام خراب نہیں ہے, اسلام میں پرابلم نہیں ہے. یہ بتائیں حکمت کیا عقل سے کنیکٹڈ ہے؟ اب میں آپ سے پوچھوں حکمت کا تعلق سٹمک سے ہے کہ برین سے ہے؟ شکریہ, بڑی مہربانی ہے آپ کی, شکر ہے روزے میں جواب صحیح آیا. حکمت کا تعلق آپ کے آرگن برین سے ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے ایک زندہ ہستی کی صفت ہے جس کو آپ کہتی ہیں کہ اس کے اندر عقل ہوگی اور حکمت ہوگی. اس پوائنٹ کو اسکالرز کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام آپ کو بالکل ایسے زندگی دیتا ہے. بیسیکلی اٹس ناٹ لائک کہ اللہ کا کلام زندہ ہے, ہم یوں نہیں کہتے, زندہ کلام ہے. لیکن آپ کو معلوم ہوگا آپ میں سے کچھ خواتین کو کہ مسلم ٹریڈیشن میں ایک بحث چلی تھی ایک ٹائم پہ ہماری تاریخ میں کہ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں ہے. ہم اس ڈسکشن میں بالکل بھی نہیں جا رہے. ہماری نظر میں یہ بس اللہ کا کلام ہے. جسٹ کیپ یور مائنڈ سیٹ ویری سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ. جب آپ کو کہیں کسی کلاس میں کہیں کسی کتاب میں یہ سننے کا مل جائے کہ کیا قرآن مخلوق ہے, اس بحث کو بالکل چھوڑ دیں. اس لیے کہ امام احمد بن حنبل کے ٹائم پر ہی ٹوک اے ہیوج سٹانس جس کے اوپر انہوں نے کس کو کلیئرلی واضح کیا تھا کہ آپ قرآن کو اس طرح سے مخلوق نہیں کہہ سکتے. یہ اللہ کا کلام ہے, اٹس پارٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ الحی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ حکمت ایک
زندہ صفت ہے. اس کو بہت خوبصورتی سے امام احمد حنبل نے بھی بتایا ہے. بیسیکلی یہ انسان کو زندگی دے دیتا ہے, اور قرآن کی صفت بھی آتی ہے. قرآن مردہ زمین کو زندگی دے دیتا ہے. قرآن آپ کو زندگی دے دے گا اگر آپ کے اندر عقل کا درست استعمال آ گیا. عقل آپ سب میں ہے, لیکن عقل درست راستے پر نہیں جا سکتی جب تک کہ وحی کے تابع نہیں ہوگی. اور وحی کے تابع کرنے کے لیے کتاب حکیم کے سامنے آ کر بیٹھنا پڑے گا. ایک دفعہ آپ کتاب حکیم کے سامنے آ کر بیٹھ جائیں گی, آپ دیکھیں گی آپ کے اندر بہت سی کلیرٹیز آئیں گی. ایک چیز کے اوپر اپنی بات مکمل کروں گی. حکیم انسان پہچاننا ہو نا, حکیم انسان کم گو ہوتا ہے, کم بولتا ہے. حکیم لقمان کے لیے آتا ہے, ہارڈلی بات کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو. یہ جو کانسٹنٹلی بولے جانے کی عادت ہوتی ہے نا, نہ یہ دیکھنا کیا بول رہے ہیں, نہ یہ دیکھنا کس کو بول رہے ہیں, نہ یہ دیکھنا ابھی بولنا مناسب ہے یا نہیں ہے, یہ انسان کو حکمت سے خالی رکھتی ہے. وہ کسی شاعر نے کہا ہے, علم کی ابتدا ہے ہنگامہ, علم کی انتہا ہے خاموشی. جب نیا نیا علم آتا ہے نا, انسان بہت پھدکتا ہے. سب کو ٹھیک کرنے کے چکر میں ایک پولیس بن کے ڈنڈا پکڑ کے پھرتا رہتا ہے. جب انسان کو حکمت آ جاتی ہے, انسان کہتا ہے میرا عمل سیلف ایکسپلینیٹری ہوگا, میری گفتگو سیلف ایکسپلینیٹری ہوگی, میرا لائف سٹائل سیلف ایکسپلینیٹری ہوگا. اور آپ چلتے پھرتے مبلغ بن جاتے ہیں. آپ کو درس و تدریس نہیں کرنی ہوتی ہر جگہ کے اوپر. یہ ہے وہ علم کی انتہا جو آپ کو حکمت کا ایمبوڈیمنٹ بنا دیتی ہے. اپنی زندگی میں گفتگو کے اندر محتاط ہو جائیں, کم بولیں, جو بولیں سوچ سمجھ کے بولیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو گویائی, قوت گویائی, پاور آف سپیچ صرف اور صرف یوز لیس الفاظ کہنے کے لیے نہیں دی ہے. اگر اچھی بات کر سکتے ہیں تو بولیں, ورنہ اپنی زبان کو خاموش رکھیں. دس ول بی اے کلیئر سائن کہ آپ کے اندر کتاب حکیم کی حکمت ایبزارب ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اس کتاب سے حکمت سمیٹنے والا بنائے. اللہ ہماری شخصیت کو ویسا بنا دے جیسا اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. اللہ ہمیں اس رمضان ویسا مسلمان بنا دے کہ ہمارے اندر کا شیطان بھی مسلمان ہو جائے. حسن کردار سے نور مجسم ہو جا, ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. اقبال کا شعر ہے. اپنے رب سے دعا کریں کہ اس رمضان اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میری صفات قرآن والی صفات ہو جائیں, میرا اخلاق رسول اللہ والا اخلاق ہو جائے. میں جو نیکی کروں لائیت کے ساتھ اللہ صرف آپ کے لیے کروں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا.